نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی فضل ہمدرد پوری کوشش میں ہے کہ اہل سنت حضرات کے ہاں جو شیعہ کی شدید نفرت بیٹھی ہوئی ہے اس کو کسی طرح سے کم کیا جا سکے، اور وہ اس کے لیے ایک حربہ اختیار کر رہا ہے ان لوگوں کے انٹرویوز کرنا جو کہ شیعہ کے لیے نرم رویہ رکھتے ہیں، جیسا کہ انجینئر محمد علی مرزا، یا پھر وہ ان شیعہ سے انٹرویو لے رہا ہے جو کہ اپنے مذہب کو چھپاتے ہیں اور انتہائی چالاکی کے ساتھ شیعہ کا ایسا موقف سامنے رکھتے ہیں جس کو سن کر عام بندہ سمجھتا ہے کہ شیعہ کا یہ موقف بالکل ٹھیک ہے اور اہل سنت کو ان کے ساتھ اتفاق رکھنا چاہیے اور کسی طرح کا اختلاف نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ ان کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ مفتی فضل ہمدرد کی گفتگو ہوئی مشہور شیعہ عالم آفتاب حسین جوادی کے ساتھ، تفصیلی گفتگو ہے تقریباً 50-52 منٹ کی۔ اس کے اندر آفتاب حسین جوادی نے انتہائی غلط بیانیوں سے بھی کام لیا ہے، دھوکے سے بھی کام لیا ہے، اور بہت ساری حق باتوں کو چھپایا بھی ہے۔ ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اس کے دھوکے کو لاتے رہیں گے۔ اور اس نے ایک بات یہ کہی ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ مفتی فضل ہمدرد نے کہا کہ شیعہ کے نزدیک 3 کے سوا تمام صحابہ مرتد ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس پر اس نے تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے بنیادی طور پر 2 باتیں کی ہیں، اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں جو ارتداد کا لفظ آتا ہے یا ارتداد کا ذکر ہے، اس سے ارتداد عن الاسلام مراد نہیں بلکہ ارتداد عن الاستقامہ مراد ہے۔ یعنی ہماری مراد یہاں پر مرتد سے کفر نہیں ہے کہ وہ مرتد ہو گئے یعنی کافر ہو گئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ ثابت قدم نہیں رہے، انہوں نے ایک نظریے کو چھوڑ دیا۔ تو ہم اس کے جواب میں پہلی بات تو یہ عرض کرتے ہیں کہ جب مرتد کا لفظ مطلق بولا جائے تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اس بندے نے اسلام کو، دین کو چھوڑ دیا۔ ہاں البتہ اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو پھر قرینے کے مطابق اس کا معنی لے لیا جاتا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہاں پر کون سا قرینہ موجود ہے جس کی بنیاد پر تم نے کہا کہ یہاں پر ارتداد سے ارتداد عن الاستقامہ مراد ہے؟ دوسری بات، اگر اس روایت کو نہ بھی لیا جائے، اس کے علاوہ بھی بے شمار روایتیں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں جس میں تم نے صحابہ کرام پر صریح کفر کے فتوے لگائے ہیں، جو کہ انشاءاللہ ہم پھر کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تیسری بات، ہم نے ارتداد کی روایتیں دیکھی تو ارتداد کی روایتیں ہیں مختلف، بعض ہیں مطلق اور بعض میں وضاحت موجود ہے کہ یہاں پر ارتداد سے کون سا ارتداد مراد ہے۔ تو جب روایت کے اندر ایک لفظ کی تشریح آ جائے تو پھر کسی شارح کا کلام کافی نہیں ہوتا اس کی تشریح بدلنے کے لیے۔ تو ہم آفتاب حسین جوادی صاحب کو تھوڑا آئینہ دکھاتے ہیں کہ شاید کو ان کو اپنی کتاب کی روایت موجود ہی نہ ہو، ان کو معلوم ہی نہ ہو سکتا ہے۔ اگر ان کو معلوم نہیں تھا تو عذر ہے، ہم اس کو دور کرتے ہیں۔ اگر معلوم تھا پھر بھی چھپایا تو پھر انہیں دھوکہ دیا ہے۔ لو جی حوالہ سنیے، ہمارے سامنے کتاب ہے الشیخ المفید کی، یہ بڑا شیعہ عالم گزرا ہے، المتوفی 413 ہجری۔ اس نے ایک روایت ذکر کی ہے، یہ دیکھیں، یہ روایت کی سند ہے اور یہ اس کا متن ہے۔ اس میں لکھا ہے لما قبضہ، جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، ارتد الناس، لوگ پھر گئے، مرتد ہو گئے، علی اعقابہم، اپنی ایڑیوں کے بل، لوگ پھر گئے اپنی ایڑیوں کے بل، کفارن، کافر ہونے کی حالت میں، الا ثلاثن، مگر 3 بندے۔ الاختصاص صفحہ نمبر 6۔ شیخ مفید کی کتاب کی اس واضح روایت سے معلوم ہوا کہ شیعہ کے نزدیک ان حضرات کا ارتداد عن الاستقامہ نہیں تھا بلکہ ارتداد عن الاسلام تھا۔ کیوں کہ یہاں پر صریح لفظ لکھا ہوا ہے کفارن،
کہ وہ لوگ مرتد ہو کر کافر بن گئے تھے، یعنی کہ دین اسلام کو چھوڑ گئے تھے۔ تو لہٰذا آفتاب حسین جوادی کا یہ کہنا کہ یہاں پر ارتداد سے ارتداد عن الاستقامہ مراد ہے کہ بالکل غلط ہے اور دھوکہ ہے۔